رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میت کے پیچھے 3 چیزیں جاتی ہیں جن میں سے 2 واپس آ جاتی ہیں اور اس کے ساتھ ایک ہی قبر میں جاتی ہیں۔ وہ 3 چیزیں اس کا خاندان، اس کا مال اور اس کا عمل ہیں۔ اس کا خاندان اور مال تو واپس آ جاتا ہے، جبکہ اس کا عمل اس کے ساتھ ہی رہتا ہے۔ تو اصل حقیقت تو یہی ہے کہ کیا ہمارے ساتھ جانے والا ہے اور اس کی ہم نے کتنی تیاری کی ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت ونبلوکم بالشر والخیر فتنہ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ۔ ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ ہم سب ایکسپائری ڈیٹ کے ساتھ مینوفیکچر ہوئے ہیں، لیکن ہم اپنی ایکسپائری ڈیٹ دیکھ نہیں سکتے۔ صرف یہ ہمیں یاد رکھنا ہے کہ ہم کسی وقت بھی جا سکتے ہیں۔ بہت سے لوگ جب ایسی بات کہتے ہیں نا، ایکسیڈنٹل ڈیتھ، اچانک موت ہوگی، تو موت نے اچانک ہی آنا ہے، اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے۔ لیکن وہ جو اچانک آنا تھا وہ پہلے سے لکھا ہوا تھا۔ ہم نے یہ سوچا ہے کہ شاید سب نے 90-100 سال کے ہو کے مرنا ہے۔ ہم نے سب کی ایکسپائری ڈیٹ ایک سوچ لی ہے، اسی لیے کوئی جلدی جائے تو پھر ہم کہتے ہیں پتہ نہیں اتنی جلدی چلا گیا، ہائے ہائے جوانی میں چلا گیا۔ اور اسی بات پہ ہم کیا کہتے ہیں ایک دوسرے کو، ہم ذرا کسی کا افسوس کر آئیں۔ کس بات پہ افسوس؟ افسوس یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کو لے گیا، افسوس یہ کہ اس کو 90 سال پورے کرنے چاہیے تھے، افسوس یہ کہ اس کو دنیا میں سارے کام کر لینے چاہیے تھے۔ ہمیں یہ حقیقت یاد نہیں رہتی کہ اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کا وقت لکھا ہوا تھا۔ ہمیں کیا بتایا گیا کیا کہنا چاہیے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ اللہ کی طرف سے اللہ کی طرف لوٹ گئے۔ وہ ایکسپائری ڈیٹ آج ہمیں پتہ چل گئی کہ یہ تھی، اور ہم بھی اگر اس کی تیاری کریں تو فائدہ ہے۔ اور اسی لیے کیا کہا گیا آگے کہ ہم بطریق امتحان تم میں سے ہر ایک کو برائی اور بھلائی میں مبتلا کرتے ہیں۔ کہیں پر بھی آپ جب قرآن پڑھیں گے تو وہاں پہ یہ نہیں کہا گیا کہ آپ کو خوشیوں کا ہی پیکج مل رہا ہے۔ جیسے ہوتا ہے نا کہ ہم کوئی اپنا فون لیتے ہیں، کہیں سے ڈیوائس لیتے ہیں تو وہ ہمیں کوئی بونس پیکج دے دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں خوب انجوائے کریں، یہ آپ کو ایکسٹرا دے رہے ہیں۔ تو اسلام میں ہمیں یہ کبھی بھی نہیں کہا گیا، ہمیں کسی ایسے دھوکے میں نہیں رکھا گیا کہ ہماری زندگی میں خوشیاں ہوں گی۔ ہمیں بتایا گیا ہے کہ ہمیں جو امتحان کا پیکج ہے اس میں کیا ہے، ہر ایک کو برائی اور بھلائی میں مبتلا کرتے ہیں، اور تم سب ہماری طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اب ایسی بات پڑھ کے ہم یہ نہیں سوچتے کہ ہمیں ہماری زندگی میں جو برائی آنی ہے اس کی ہم نے کیا پریپریشن کی۔ دنیا میں تو ہم رہتے ہیں، پریپیئرڈ رہتے ہیں، مثلا جی نیچرل ڈیزاسٹرز کے لیے ہم پریپیئرڈ رہنا ہے، ایمرجنسیز کے لیے پریپیئرڈ رہنا ہے، اپنے ہر چیز کی تیاری کر کے رکھنی ہے، اپنی کٹس تیار کر کے رکھنی ہے۔ تو لیکن آخرت کے لیے ہمیں جب بتایا گیا کہ تمہاری زندگی میں کوئی برائی کا پیکج بھی آ سکتا ہے، اس کے لیے کیا تیاری ہے؟ ہاں بھلائی کا پیکج آئے گا، اس کے لیے بھی کیا تیاری ہے، کیونکہ کئی دفعہ وہ بھلائی بھی ہمیں لے ڈوبتی ہے، اور تم سب کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ ہم سب کا واپس جانا ادھر ہی ہے۔ یہ منکر تجھے جب بھی دیکھتے ہیں تو تمہارا مذاق ہی اڑاتے ہیں کہ کیا یہی وہ ہے جو تمہارے معبودوں کا ذکر برائی سے کرتا ہے، اور وہ خود ہی رحمان کی یاد کے بالکل ہی منکر ہیں۔ انسان جلد باز مخلوق ہے، خلق الانسان من عجل۔ میں تمہیں اپنی نشانیاں ابھی دکھاؤں گا، تم مجھ سے جلد بازی نہ کرو۔ یہاں پہ اس لیے بتایا گیا کہ انسان جلد باز ہے اور انسان کو روکا گیا۔ پرابلم ہماری یہ ہے، ہمارا جو پورا لائف سٹائل ہے نا وہ جلد بازی پہ ہے۔ کیسی جلد بازی ہے؟ آپ کسی شادی پہ گئے ہوئے ہیں، وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اور جیسے ہی انہوں نے اناؤنس کیا نہیں کہ کھانا کھل گیا، تو آپ ذرا دیکھا کریں، یہ حقیقت جو ہے یہ میں نے بڑے بڑے امیر لوگوں کی شادی میں بھی دیکھی ہے، اور میں نے کسی گاؤں کی شادی میں بھی یہی دیکھی ہے۔ کیا ہے، لوگ ایسے کھانے پہ ٹوٹتے ہیں جیسے انہوں نے کبھی وہ کباب، وہ سلاد، وہ کھانا نہیں کھایا۔ وہ سلاد جو انہوں نے وہاں پہ رکھا ہوتا ہے 300 لوگوں کے لیے، 400 لوگوں کے لیے، کوئی بھی ایک شخص جاتا ہے فاتحانہ انداز میں پورے سلاد کو پکڑ کے اپنی پلیٹ میں ڈالتا ہے اور سب کو دیکھتا ہے کہ میں نے 400 لوگوں کا سلاد اپنی پلیٹ میں ڈال لیا ہے، اب آپ کو نہیں ملنے والا۔ اجل بھاگم دوڑ، کباب ختم ہو جائیں گے، شاید سالن ختم ہو جائے گا، اور کتنا سامان ہم کھانے کا ضائع کرتے ہیں کیونکہ ہم نے پہاڑ بنائے ہوتے ہیں اپنے کھانے کی پلیٹ میں۔ اسی طرح کسی جگہ پہ آپ کو لائن میں کھڑا ہونا پڑ جائے، آپ دیکھا کریں کہ ہمیں کتنی بے چینی اور مصیبت پڑی ہوتی ہے کب لائن سے نکلیں گے۔ ٹریفک کہیں بند ہو تو ہم یہ نہیں کرتے کہ اپنی لائن میں ہی رہیں کہ انشاءاللہ آگے ٹریفک کھل جائے گی، نہیں، ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے ادھر سے ادھر سے دونوں طرف سے، یعنی کہ جو وہ سڑک ہے 3 لائنیں اس طرف بنی ہوئی ہیں جنہوں نے ادھر جانا ہے، 3 لائنیں اس طرف بنی جنہوں نے ادھر جانا ہے، تو جائیں گے کیسے؟ ہر چیز کی جلد بازی ہے، آرڈر کرنے کی جلد بازی ہے، بات کرنے کی جلد بازی ہے، کئی دفعہ ہسبینڈ وائف میں تعلقات خراب ہوں تو اس میں خلا لینے اور طلاق لینے کی جلد بازی ہے۔ یہ کام بس جلدی ہم کر لیں، شاید یہ ہو جائے گا تو ہمارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ انسان کو جلد باز پیدا کیا گیا ہے، اور میں تمہیں اپنی نشانیاں ابھی دکھا دوں گا، تم مجھ سے جلد بازی نہ کرو۔
یہ ہم جسٹیفائی نہیں کر سکتے کہ اب کیا کریں, اللہ نے بتا دیا نا کہ ہم ہیں ہی جلد باز, اللہ نے بتا دیا نا کہ ہم ایسے ہی ہیں, اتنا سا پارٹ ہم اٹھا لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہماری یہاں پہ کیا تربیت کر رہے ہیں کہ اللہ کے ساتھ جلد بازی نہ کرو. جیسے آپ دیکھیں کہ اگر ہمیں کوئی بٹھا کے کہتا ہے کہ ابھی آپ آرام سے یہاں بیٹھیں تو پھر آپ کو یہ چیز ملے گی, پھر آپ کی فلاں شخص سے ملاقات ہوگی, تو جہاں پر ہمارا واقعی کوئی انٹرسٹ ہوتا ہے کہ اس سے مجھے بہت بڑا فائدہ ملنے والا ہے, ہماری طبیعت میں جلد بازی بھی ہو تو ہم اپنے آپ کو اندر سے بتاتے رہتے ہیں صبر, آرام سے بیٹھو, یہ مل جائے گا, یہ حاصل کر کے جانا ہے. آپ دیکھیں کہ آج کل افطاری کے لیے بھی کئی جگہوں پہ لوگ کھانا بانٹ رہے ہوتے ہیں, لمبی لمبی لائنیں ہوتی ہیں, لیکن لوگ اس میں کھڑے ہو جاتے ہیں جب ان کو لگتا ہے کہ یہ ہمیں کھانا ضروری چاہیے, ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے کھانے کے لیے, تو اس لائن میں لگتے ہیں. نوکری کے لیے اگر آپ کو لگتا ہے کہ جی مجھے کہیں اپلائی کرنا ہے اور اس کے لیے آپ کو ضروری ہے, وہ ڈیسپریٹ ہے اس نوکری کے لیے, آپ اس لائن میں کھڑے ہو جائیں گے. تو جہاں ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں کوئی فائدہ حاصل ہوگا وہاں پر ہم جلد بازی کو اپنے کنٹرول کر لیتے ہیں. کہتے ہیں کہ اگر سچے ہو تو بتا دو کہ یہ وعدہ کب ہے, کاش یہ کافر جانتے کہ اس وقت نہ تو یہ کافر آگ کو اپنے چہرے سے ہٹا سکیں گے اور نہ وہ اپنی پیٹھوں سے, اور نہ وہ ان کی مدد کیے جائیں گے. تو بات یہ کہ ہمیں اوور آل نا اپنی زندگی میں جو جلد بازی کا ایٹیچیوڈ ہے نا, اس کو تھوڑا سا بہتر بنانا چاہیے. اب آپ دیکھیں اگر آپ فرسٹ ٹائم سن رہے ہیں یا کبھی کبھار آپ کو قرآن مجید سننے کا موقع ملتا ہے اور اسی طرح سے آپ دورہ قرآن سن رہے ہیں جس میں رننگ ٹرانسلیشن ہے, کچھ پوائنٹس کی ڈسکرپشن دی جاتی ہے, تو کئی جلد باز لوگ یہاں پر بھی کہتے ہیں مجھے تو اس سوال کا جواب نہیں ملا, مجھے تو اس بات کا نہیں پتا چلا. اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہوگا؟ اس کے لیے آپ کو اب ٹھہراؤ کے ساتھ قرآن سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنا ہوگا. پھر ایسی مجالس میں جانا ہوگا جہاں پر آپ کو ایک ایک آیت کو اور مزید اچھے طریقے سے ایکسپلین کیا جائے, اچھے طریقے سے بات کو سمجھایا جائے. وعدے کی گھڑی ان کے پاس اچانک آ جائے گی اور انہیں ہکا بکا کر دے گی, پھر نہ تو یہ لوگ اسے ٹال سکیں گے اور نہ ہی ذرا سی بھی مہلت دیے جائیں گے. اور تجھ سے پہلے رسولوں کے ساتھ بھی ہنسی مذاق کیا گیا, پس ہنسی کرنے والوں کو ہی اس چیز نے گھیر لیا جس کی وہ ہنسی اڑاتے تھے. تو یہ ایک کامن سی بات ہے, ہمیں کبھی بھی اس بات پہ اپنا دل جو ہے نا وہ تنگ نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ یہاں پہ ہمیں بتا دیا گیا کہ رسولوں کا پہلے سے بھی مذاق اڑایا گیا ہے, لیکن وہی چیز ان کو گھیر لیتی ہے, وہ اپنے ہی اس گھیر میں آ جاتے ہیں. ان سے پوچھیے کہ رحمان کے سوا دن اور رات تمہاری حفاظت کون کرتا ہے؟ بات یہ ہے کہ یہ لوگ اپنے رب کے ذکر سے پھرے ہوئے ہیں. چلیں ہم نے اپنے کمرے کو لاک لگا لیا, گھر کو لاک لگا لیا, لیکن آپ دیکھیں کہ جتنے ہمارے یہاں پہ جنگلز ہوتے ہیں, ہر شہر میں کوئی نہ کوئی ایک جنگل یا کوئی ایسی جگہ ہوتی ہے, پہاڑی علاقے ہوتے ہیں, اس کے قریب جگہ ہوتی ہے, وہاں پہ آپ کتنی وائرنگ کر لیں گے؟ آپ کے جنگلی جانور چاہیں تو رات کو جب ہم سوئے ہوئے ہیں تو سب کے سب ہمارے اوپر کمیونٹیز پہ اٹیک کر دیں, ہم کہاں جائیں گے؟ کچھ بھی نہیں کر سکتے, اور ہمیں وہ کھانا شروع کر دیں, ہم بچ نہیں سکتے. چلیں آپ کہیں کہ جی میں نے کوئی جو بڑے بڑے کوئی جانور ہیں جو وہاں پہ وائلڈ لائف کے, ان کے لیے تو ہم نے تالے لگائے ہوئے ہیں, جیسے رینگنے والے اتنے جانور ہیں جو انہی کے اندر سے گزر کے آرام سے ہمیں آ کر وہ کر سکتے ہیں, ختم کر سکتے ہیں. آپ دیکھیں سمندر جو ہے اس میں اتنا پانی ہے, ایک سونامی کبھی کبھار جو آتا ہے, اگر بھی آپ اس کا کلپ دیکھیں کہ وہ کیسے پورے شہر کو بلکہ شہروں کو تباہ کر دیتا ہے, لیکن وہی سمندر جو اس کو کون روک کے رکھتا ہے؟ وہاں پر تو کوئی بند نہیں بندھا ہوا کہ پانی یہاں تک آ سکتا ہے. اور ہم یہ باتیں بھی کرتے ہیں اب ہائی ٹائیڈ ہے, اب لو ٹائیڈ ہے, لیکن کیا ہم سوچتے ہیں کہ یہ ٹائیڈز کو کس نے روکا ہوا ہے؟ کون ہے جو ان کو ایک جگہ پہ رکھتا ہے؟ کیا ہمارے سوا ان کے اور معبود ہیں جو انہیں مصیبتوں سے بچا لیں؟ کوئی بھی خود اپنی مدد کی طاقت نہیں رکھتا اور نہ کوئی ہماری طرف سے ساتھ دیا جاتا ہے, بلکہ ہم نے انہیں اور ان کے باپ داداؤں کو زندگی کے سر و سامان دیے یہاں تک کہ ان کی مدت عمر گزر گئی. کیا وہ نہیں دیکھتے کہ ہم زمین کو اس کے کناروں سے گھٹاتے چلے جا رہے ہیں؟ اب کیا وہی غالب ہیں؟ یعنی یہ سائنسز میں یہ بھی پڑھنے کی ضرورت ہے کہ دنیا کی اور زمین کی نوعیت کیسے بدلتی جا رہی ہے وقت کے ساتھ ساتھ. کہہ دیجئے میں تمہیں اللہ کی وحی کے ذریعے آگاہ کر رہا ہوں, مگر بہرے لوگ بات نہیں سنتے جبکہ انہیں آگاہ کیا جاتا ہے. وہ بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے. اگر انہیں تیرے رب کے کسی عذاب کا جھونکا بھی لگ جائے تو پکار اٹھتے ہیں کہ ہائے ہماری بدبختی, یقیناً ہم گناہ گار تھے. قیامت کے دن ہم درمیان میں لا رکھیں گے ٹھیک ٹھیک تولنے والا ترازو کو, پھر کسی پر کچھ بھی ظلم نہ کیا جائے گا, اور اگر ایک رائی کے دانے برابر بھی عمل ہوگا ہم اس سے لا حاضر کریں گے, اور ہم کافی ہیں حساب کرنے میں. وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ. اب آپ دیکھیں یہاں پر بھی ہمیں امپورٹنٹ بات بتائی جا رہی ہے. وہ رائی کے دانے کا ذکر آیا نا, تو رائی کے دانے کو ہاتھ میں رکھ کے دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اگر میرا عمل کوئی اتنا سا بھی ایسا ہوگا تو وہ وہاں پہ پریزنٹ ہو جائے گا.
عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے روز جب ترازو لگایا جائے گا تو ایک شخص کو اس ترازو کے ایک پلڑے میں اور جو کچھ اس کے خلاف اس کا گناہ ہوگا اسے دوسرے پلڑے میں رکھا جائے گا، اور وہ پلڑا بھاری ہو جائے گا اور اسے جہنم کی طرف لے جایا جائے گا۔ ابھی اس نے جہنم کی طرف رخ پھیرا ہی ہوگا کہ اللہ کی طرف سے ایک آواز دینے والا فرشتہ آواز لگائے گا اور کہے گا، جلدی نہ کرو، اس کی ایک چیز باقی رہ گئی ہے۔ پھر ایک کاغذ کی پرچی نکالی جائے گی جس پر لا الہ الا اللہ لکھا ہوا ہوگا، اور وہ پرچی اس شخص کے 7 ترازو میں تولی جائے گی اور وہ پلڑا اس کا بھاری ہو جائے گا۔ یعنی آپ دیکھیں کہ کچھ انسان کو، جیسے ہم پڑھتے ہیں اس تمام باتیں، تو پڑھتے پڑھتے انسان کئی دفعہ تھوڑا سا بوجھ بھی محسوس کرتا ہے کہ میں یہ سب کچھ کیسے کروں گا، اوور ویلم ہو جاتا ہے۔ تو ایسے مواقع پہ ہمیں اپنے آپ کو کیسے ٹھہراؤ کی طرف لے کر جانا ہے۔ ہمیں ایک تو یہ بتانا ہے اپنے آپ کو کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ جو کائنات کی نشانیاں اور غور و فکر کا کہہ رہے ہیں، ہم نے اپنی اسی لائف سٹائل میں رہتے ہوئے ہر جگہ پہ اپنے رب سے کنیکٹ ہونا ہے۔ جتنا ہمارا کنیکشن سٹرونگ ہوتا جائے گا اتنا زیادہ ہمیں حلال حرام کی بھی تمیز آتی جائے گی، اور جو اپنے معاملات ہیں اس میں بھی یہ سمجھ آتی جائے گی کہ ہم نے اس کو کیسے لے کر چلنا ہے۔ دوسری بات یہ کہ جب ہمیں ایسا محسوس ہو کہ پتہ نہیں مجھ سے سب کام نہیں کیے جا رہے، اور پتہ نہیں میرا جب آخرت میں حساب ہوگا تو میں کیا کروں، تو اللہ تعالیٰ نے جو اذکار ہمیں دیے ہیں ان کی کثرت کرنی چاہیے۔ یعنی آپ دیکھیں کئی دفعہ ہم بیٹھ کے اپنے دکھوں کو یاد کر رہے ہوتے ہیں تو ان دکھوں کو ذرا سائیڈ پہ کر کے اور اس وقت جو ہے اللہ کا ذکر جو ہے وہ بڑھانا چاہیے، کیونکہ آخرت میں جب ہمیں فکر ہے اپنی کہ میری آخرت کیسی ہوگی تو یہی اذکار جو ہیں اس وقت ہمارے پلڑوں کو بھاری کر دیں گے۔ یہ بالکل سچ ہے کہ ہم موسیٰ اور ہارون کو فیصلے کرنے والی نورانی اور پرہیزگاری کے لیے واعظ و نصیحت کرنے والی کتاب عطا فرمائی ہے۔ وہ لوگ جو اپنے رب سے بن دیکھے خوف کھاتے ہیں اور قیامت کے تصور سے کامتے رہتے ہیں، اور یہ نصیحت اور برکت والا قرآن بھی ہم نے نازل فرمایا، کیا پھر بھی تم اس کے منکر ہو؟ اب آپ یہاں پہ دیکھیں کہ بات کن کی ہو رہی تھی؟ الذین یخشون ربہم بالغیب وہم من الساعۃ مشفقون۔ کیا کر رہے ہیں وہ؟ اللہ کو دیکھا نہیں ہوا لیکن پھر اللہ سے تعلق کیسے بنا رہے ہیں؟ کیونکہ کتنے لوگوں کا یہی سوال ہوتا ہے نا کہ مجھے تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی وہ نہیں ہو رہا، کنیکشن نہیں ہو رہا، I cannot connect to God، مجھے یہ نہیں فیل ہوتا۔ یہ جو ایتھیسٹ ہیں، اگنوسٹکس ہیں، یا بالکل کوئی دین سے ہٹنا شروع ہو جاتے ہیں لوگ، ان کا یہی ہوتا ہے فارمولا۔ وہ اپنے ماں باپ کو بھی ایسی بات کہتے نظر آتے ہیں کہ امی ابو جب آپ نماز پڑھتے ہیں نا، آپ قرآن پڑھتے ہیں، آپ کو فیل ہوتا ہے نا، مجھے نہیں ہوتا، اب میرا کیا قصور ہے اس میں؟ کیوں نہیں فیل ہوتا؟ یہ خشیت کی کمی ہے۔ کیوں ان کو فیل ہوتا ہے؟ جو محسوس کرتے ہیں وہ روتے بھی ہیں، وہ کنیکشن بھی مانگتے ہیں، وہ دعائیں بھی کرتے ہیں، اللہ کے آگے جھکتے بھی ہیں۔ تو جب انسان کو غیب جو آنکھوں کے سامنے نہیں ہے، اس کی حقیقت جاننی ہو تو کیا ہے؟ اس کے ساتھ اس کے لیے اپنے آپ کو ایجوکیٹ کرنا ہے۔ اور ایجوکیٹ کیسے کرنا ہے؟ اللہ کے بارے میں اپنے آپ کو کیسے ایجوکیٹ کریں گے؟ کیسے اپنی تعلیم بڑھائیں گے؟ جتنا زیادہ ہم قرآن کے ساتھ اپنی وابستگی کو بڑھائیں گے تو اس سے آٹومیٹیکلی ہم اللہ تعالیٰ کو جانیں گے۔ یعنی جو چیز ہماری آنکھوں کے سامنے نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو ہم دیکھ نہیں سکتے، تو اور کیا طریقہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے اپنے تعلق کو مضبوط کریں؟ تو اپنے اندر خشیت کی کیفیت لانے کی ضرورت ہے۔ یقیناً ہم نے اس سے پہلے ابراہیم کو اس کی سمجھ بوجھ بخشی تھی اور ہم اس کے اقوال سے بخوبی واقف تھے، جبکہ اس نے اپنے باپ سے اور اپنی قوم سے کہا کہ یہ مورتیاں جن کے تم مجاوز بنے بیٹھے ہو کیا ہیں۔ اب ہم یہاں پہ ابراہیم علیہ السلام کا یہ واقعہ پڑھ رہے ہیں، کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ جب بھی ہمیں کچھ انسٹرکشن دی جاتی ہیں، کوئی طریقہ بتایا جاتا ہے کہ اس کو آپ نے اپنی زندگی میں شامل کرنا ہے، اب ہمیں پریشانی ہوتی ہے کہ کیسے، ہاؤ پریکٹیکلی کیسے۔ یہ دیکھیں نا، میرے تو یہ خاندان میں یہ تھوڑے سی مسئلے ہیں، یہاں پہ کوئی ریزسٹنس ہے، یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ یہاں پہ میں کیسے کروں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ بہترین کوئی مثال لا کر ہمیں سمجھاتے ہیں۔ اب اس مثال میں کیا ہے کہ وہ قوم جو تھی وہ کیا کرتی تھی؟ مورتیاں بناتی تھی، تماثیل کی یہاں بات کی گئی ہے۔ اس کی بھی حقیقت کو جاننا ضروری ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک گرجے کا ذکر کیا جسے انہوں نے ملک حبشہ میں دیکھا تھا اور جس میں تصویریں تھیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان لوگوں کا کام یہ تھا کہ جب ان میں سے کوئی نیک شخص فوت ہوتا تو وہ اس کی قبر پر مسجد بنا لیتے اور اس میں تصویریں اور مورتیاں رکھ لیتے۔ روز قیامت یہ لوگ اللہ کے ہاں مخلوق میں سے سب سے بدتر ہوں گے۔ یعنی شرک شروع کیسے ہوا؟ یہاں سے ہمیں یہ بھی پتہ چل جاتا ہے، کیونکہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ اسلام جو زیادہ ریلیجس ہو جاتے ہیں نا، بہت ریجڈ ہو جاتے ہیں، ہمیں تصویریں بھی نہیں بنانے دیتے ہیں، ہمیں آرٹ اینڈ کلچر کے نام کی بہت ساری چیزوں سے روکنا شروع کر دیتے ہیں۔ کہیں ان کو مورتیاں بنی ہوئی نظر آئیں تو ان کو توڑنا شروع کر دیتے ہیں، یا یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ایسی چیزوں کو توڑا جائے۔ بھئی اتنے 100 سال پرانی، اور ذرا آپ اس کو دیکھیں تو صحیح، میں تو اسی سے اللہ سے کنیکٹ ہو جاؤں۔
اس طرح کے جو دعوے کرنے والے لوگ ہیں ان کو دراصل دین کی حقیقت کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اب دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بھی فیصلہ ہمارے لیے ہوتا ہے وہ اوور نائٹ نہیں ہوتا، یعنی کہ جو ہسٹری بنتی ہے نا وہ 100 سالوں میں بنتی ہے۔ 100 سال کے انالیسس کے بعد ہم کہتے ہیں ہاں یہ فارمولا اچھا ہے، یہ فارمولا غلط ہے، اس کو رکھنا چاہیے، اس کو نہیں رکھنا چاہیے۔ اب ہسٹری کیا بتاتی ہے کہ لوگوں نے شرک کیسے شروع کیا۔ جب کوئی نیک انسان تھا پہلے وہ اسی کے ساتھ اس سے تعلیم حاصل کرتے تھے، اس سے دین سیکھتے تھے، پھر انہوں نے کیا کیا، وہ شخص فوت ہوا، اب انہوں نے کہا کہ یہ شخص جو تھا یہ کتنا نیک تھا، تو اب اگلی جنریشن نے کہا کہ ایسے کرتے ہیں کہ ان کو یاد رکھنے کے لیے یا تو ان کی کوئی تصویر بنا لیتے ہیں، کوئی اسکیچنگ کر لیتے ہیں، کہیں پہ کوئی ان کی نشانی رکھتے ہیں تاکہ ہمیں یاد آتا رہے کہ ہمارے یہاں پہ سوسائٹی میں کتنے نیک لوگ تھے۔ اب اگلی جنریشنز آنی شروع ہوئی، انہوں نے کہا کہ نہیں یہ تصویروں سے تو فائدہ حاصل نہیں ہو رہا، اسکیچنگ سے تو فائدہ نہیں حاصل ہو رہا، اب ایسے کرتے ہیں ان کی کوئی مورتی بنا لیتے ہیں، مورتی بنائیں گے تو اس کو رکھ لیں گے تاکہ ہمیں یاد آتا رہے کہ یہ لوگ ہمیں دین کی تعلیم دیتے تھے۔ اب اگلی جنریشنز آنی شروع ہوئی تو انہوں نے کیا کرنا شروع کر دیا، انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر انہیں مورتیوں کی پوجا کرنی شروع کر دی۔ اور اس قسم کے مسائل سے کیا ہوتا ہے کہ انسان ایسا راستے سے ہٹتا ہے کہ کہیں کا کہیں پہنچ جاتا ہے۔ تو ہمارے دین میں ہر اس راستے پہ جانے سے بھی ہمیں روکا گیا، بتا دیا گیا کہ اس ٹرننگ پہ آپ نے جانا ہی نہیں ہے، اس روڈ پہ آپ نے جانا ہی نہیں ہے، کیونکہ آپ گئے نہیں تو آپ جتنے بھی مضبوط ہیں، بڑے اورینٹڈ ہیں، بڑی آپ کو سمجھ ہے، بڑی عقل ہے، سب ضائع ہونا شروع ہو جائے گی۔ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس گھر میں فرشتے داخل نہیں ہوتے جس میں کتا یا تصویریں ہوں۔ انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس ایک پردہ تھا جس سے وہ گھر کی ایک جانب میں پردہ کرتی تھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ یہ یہاں سے ہٹا دو کیونکہ اس میں موجود تصویریں نماز میں میرے لیے خلل پیدا کرتی ہیں۔ اب یہاں پہ لوگوں کے ذہن میں بہت سے سوالات بھی آتے ہیں، کیونکہ آج کے دور میں آپ رہتے ہوئے دیکھتے ہیں جیسے میڈیکل اسٹوڈنٹس ہیں، سائنس اسٹوڈنٹس ہیں، ان کو بھی کئی دفعہ وہ جو ایسی تصاویر بنانی پڑتی ہیں جو ان کے سبجیکٹ سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے تمام اساتذہ کو بھی یہ سمجھ ہونی چاہیے کہ کون سی تصویر ضروری ہے۔ جیسے آپ دیکھیں کلاس 5-6 کا بچہ ہے، سائنس پڑھ رہا ہے، اور اب آپ اس سے ایسی تصویر نہ بنائیں یا بنوائیں اپنے ہوم ورک، کلاس ورک کاپی میں جس کو آپ کو لگتا ہے کہ اس کے بغیر بھی میرا بچہ جو ہے وہ اچھی طرح لرن کر سکتا ہے۔ یعنی ہم اس کو منیمائز کرنے کی کوشش کریں بجائے اس کے کہ ہر چیز کی تصویریں بنا کر بچوں کو بتائیں کہ تمہارا تو نیچرل جو ایک فلیئر ہے یا تمہارا ٹیلنٹ لگتا ہے وہ یہی ہے کہ تم تصویریں ہی بناؤ اور تم اسی کی طرف جاؤ۔ تو یہاں پر ہمیں کیا کرنا ہے کہ ان کو ٹیچرز کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ کون سی وہ چھانٹی کر کے رکھیں گے، کن تصویروں کو بنائے بغیر گزارا نہیں، کیونکہ ان کو بنانا ان کے لیے ضروری ہے۔ دوسرا یہ کہ شاگرد بھی یہ سمجھے کہ اس کا مقصد کیا آ رہا ہے، کہ یہ میرا سبجیکٹ ہے، اس کا نیچر ہے۔ اب کوئی کہہ سکتا ہے کہ اگر ڈاکٹر بنا سکتا ہے، سائنس اسٹوڈنٹ بنا سکتا ہے، تو میں آرٹس پڑھتے ہوئے کیوں نہیں بنا سکتا؟ میں آرٹس سیکھنا چاہتا ہوں، وہ بھی میرا سبجیکٹ ہوگا۔ لیکن یہ آپ کلی طور پہ وہ سبجیکٹ لے رہے ہیں جو آپ کو پھر غلط ڈائریکشن میں لے کر جا رہے ہیں، تو وہاں پر اب آپ کو سمجھنا پڑے گا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم آرٹس کا سبجیکٹ نہیں لے سکتے یا ایسی جو چیزیں ہیں فنون سیکھ نہیں سکتے، ہم سیکھ سکتے ہیں، لیکن ان میں سے یہ جو حرام ایلیمنٹس ہیں ان کو نکالنے کی ضرورت ہے، بہت زیادہ شدت سے ضرورت ہے۔ دوسری بات یہ، کچھ لوگ پھر آج کے دور میں کہتے ہیں کہ پھر یہ فوٹوگرافی کا کیا کریں، یہ تصویریں ہم کھینچتے ہیں، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گی؟ اس کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو اسکالرز ہیں ان کے ڈفرینٹ ویوز ہمارے سامنے آتے ہیں۔ کچھ اسکالرز تو کہتے ہیں کہ آپ بالکل تصویریں نہ کھینچیں، کیونکہ یہ پھر آہستہ آہستہ وہی بات ہے جو 100 سال کی ہسٹری بنے گی، 200 سال کی ہسٹری بنے گی، آپ پتہ نہیں کہاں چلے جائیں گے۔ اور واقعی اب وقت کے ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ جیسے کسی کی ڈیتھ ہوتی ہے تو ان کی بھی وہ پورے جنازے کی بھی پکچرز کلوز اپس بنا کے انہوں نے سوشل میڈیا پہ بھی ڈالی ہوتی ہیں اور ہر جگہ لگائی ہوتی ہیں، تو یہ کوئی پسندیدہ بات نہیں ہے۔ اسی طرح سے کچھ اسکالرز یہ کہتے ہیں کہ جہاں ضرورت ہے، جیسے آپ کو پاسپورٹ کے لیے ضرورت ہے، آئی ڈی کارڈ کے لیے ضرورت ہے، یا آپ دیکھیں کہ کئی دفعہ آج کے دور میں ہم ایسا ہے کہ نانا نانی دادا دادی کسی اور ملک میں شہر میں ہیں اور بچے کہیں اور ہیں، ملاقات ہو نہیں پاتی، وہ مس کرتے ہیں، اور کبھی کبھار اگر وہ کوئی تصویر مانگتے ہیں اور آپ نے شیئر کر لی تو چلیں کوئی کیلکولیٹڈ طریقے سے آپ نے کیا تو آپ کر لیں، اور آپ بہت زیادہ اس میں اوور انڈلج پھر بھی نہ ہوں، اپنے آپ کو اس سے جتنا بچا سکتے ہیں اس سے بچائیں۔ اسی طرح آپ دیکھیں کچھ لوگ جو ہیں اپنی تصویریں، اپنے بچوں کی تصویریں ان کی ڈی پیز بنا کر اپنے سوشل میڈیا پہ لگاتے ہیں۔ یہ آپ کو پتہ ہے ویسے بھی ایکسپرٹس جو ہیں سائنسز کے، جو یہ جو سوشل میڈیا کے، وہ کہتے ہیں اس کو اوائڈ ہی کرنا چاہیے، اس کو بہت زیادہ استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ اور ہمیں بھی جب ہمیں تماثیل کے بارے میں یہاں بتایا گیا ہے تو تھوڑا محتاط رویے سے، جہاں بہت ضروری ہے وہاں پہ ہم کریں، جہاں ضرورت نہیں ہے وہاں سے اس کو ہٹا دینا چاہیے۔ اور کچھ اسکالرز یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہم تصویریں کھینچتے ہیں یہ الاؤڈ ہیں اس لیے کہ یہ آپ کی مورتیاں نہیں آپ بنا رہے، لیکن کیا ہے، یہ مرر امیج ہے۔
آپ کی ہی شکل ہے، آپ کی چیز ہے، صرف اس کو کیمرے نے کیپچر کر لی ہے۔ لیکن وہاں پہ بھی آپ دیکھیں کہ کچھ لوگ پھر کیا کر رہے ہیں کہ تصویروں پہ تصویریں، آپ دیکھیں شادیوں پہ جو تصویریں کھنچتی ہیں، لاکھوں کا خرچہ اس کے اوپر ہو جاتا ہے، ہر پوز میں، ہر اینگل میں۔ تو اس طرح کی چیزوں سے جب آپ obsess ہونا شروع ہو جائیں تو وہ بھی پھر رکاوٹ آتا ہے۔ تو میں نے آپ کو مختلف ویوز بتا دیے، اب اصل بات یہ ہے کہ یہ چیزیں ہمیں ہمارے فوکس سے نہ ہٹائیں، اللہ کی عبادت سے نہ ہٹائیں، اور ہم ہر کام کرتے ہوئے یہ نہ سوچیں کہ I'm doing it for fun، میرا دل چاہتا ہے، مجھے شوق ہے۔ ہم یہ سوچیں کہ وہی بات ہے کہ جب ہسٹری بنے گی تو اس میں میرا کیا حصہ آئے گا، میں نے اس میں کیا اپنا کام کیا ہوگا۔ سب نے جواب دیا کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو انہی کی عبادت کرتے ہوئے پایا۔ دیکھا، وہی بلائنڈ ورشپ کر رہے تھے۔ جب ان کو کہا گیا کہ آپ کیوں پوجا کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں سب کرتے ہیں۔ آج کے دور میں بھی اگر آپ کوئی بھی ایسا رسم و رواج ہو رہا ہوگا، اگر آپ ان سے پوچھیں گے آپ کیوں کرتے ہیں، تو جواب ان کے پاس ایسا ہی ہوگا۔ آپ نے فرمایا پھر تم اور تمہارے باپ دادا سبھی یقیناً کھلی گمراہی میں مبتلا رہے۔ کہنے لگے کیا آپ ہمارے پاس سچ کچھ حق لائے ہیں یا یوں ہی مذاق کر رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں، در حقیقت تم سب کا پروردگار تو وہ ہے جو آسمانوں اور زمین کا مالک ہے، جس نے انہیں پیدا کیا ہے، اور میں تو اپنی بات کا گواہ اور قائل ہوں۔ اب آپ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کی کیسی گفتگو ہو رہی ہے ان کے ساتھ، اپنی قوم کے ساتھ۔ اور اللہ کی قسم میں تمہارے ان معبودوں کے ساتھ جب تم علیحدہ پیٹھ پھیر کر چل دو گے ایک چال چلوں گا۔ بس اس نے سب کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، ہاں صرف بڑے بت کو چھوڑ دیا، یہ بھی اس لیے کہ وہ سب اس کی طرف ہی لوٹیں۔ اب کیا ہوا کہ لوگ چلے گئے، ان کے جو برادری کے اور علاقے کے تھے، ان کو کہیں جانا تھا، یہ وہاں پہ رکے ہوئے تھے۔ جب وہ واپس آئے تو کیا دیکھ رہے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے یہ کیا ہوا تھا کہ سب کو توڑ دیا، اور وہ جو جس سے توڑا تھا، جس سے اس کو اس کے گلے میں ڈال دیا، جو سب سے بڑا بت تھا۔ کہنے لگے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ کس نے کیا؟ ایسا شخص تو یقیناً ظالموں میں سے ہے۔ یعنی کہ اگر خدا ہے تو آپ دیکھیں کہ وہ اتنے ہیلپ لیس خدا ہیں کہ ان کو آپ کو بنانا پڑ رہا ہے، ان کو آپ حفاظت ہی نہیں کر سکتے۔ بولے ہم نے ایک نوجوان کو اس کا تذکرہ کرتے ہوئے سنا تھا جسے ابراہیم کہا جاتا ہے۔ اب لوگوں کو تکلیف ہوئی تو کسی نے کہا کہ یہ ابراہیم ہی ہے ایک ہماری سوسائٹی میں جو ہمیں روکتا ہے اور اس کا ذکر کرتا رہتا ہے۔ سب نے کہا اچھا اسے مجمع میں لوگوں کی نگاہوں کے سامنے لاؤ تاکہ سب دیکھیں۔ کہنے لگے اے ابراہیم کیا تو نے ہی ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ حرکت کی ہے؟ آپ نے جواب دیا بلکہ اس کام کو ان کے بڑوں نے کیا ہے، تم اپنے خداؤں سے پوچھو اگر یہ بولتے چالتے ہیں۔ اس نے کہا کہ مجھ سے آپ کیوں پوچھتے ہیں؟ آپ کے جب خدا ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ خدا کے اندر اتنی طاقت ہے کہ وہ سب کچھ جانتا ہے، تو اپنے خدا سے پوچھیں، وہ آپ کو سب کچھ بتا دے گا۔ بس یہ لوگ اپنے دلوں میں قائل ہو گئے اور کہنے لگے واقعی ظالم تو تم ہی ہو۔ پھر اپنے سروں کے بل اوندے ہو گئے اور کہنے لگے یہ تجھے بھی معلوم ہے کہ یہ بولنے چالنے والے نہیں ہیں۔ اللہ کے خلیل نے اس وقت فرمایا افسوس، کیا تم اللہ کے علاوہ ان کی عبادت کرتے ہو جو نہ تمہیں کچھ بھی فائدہ پہنچا سکیں اور نہ ہی نقصان؟ توف ہے تم پر اور ان پر جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو، کیا تمہیں اتنی بھی عقل نہیں ہے؟ کہنے لگے اسے جلا دو اور اپنے خداؤں کی مدد کرو اگر تمہیں کچھ کرنا ہی ہے۔ اب ان کے پاس تو کوئی ریزن ہی نہیں تھا نا، ان کے پاس تو عام زبان میں ہم کہتے ہیں illogical لاجک تھا ہی نہیں کچھ۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ اور ابراہیم علیہ السلام کی دلیل دیکھیں کس قدر ڈائنامک تھی۔ یہاں سے ہمیں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ جو انسان حق کو پہچانتا ہے نا اور اس نے حق کو اپنے اندر پورے سسٹم میں لے کے گیا ہوتا ہے، وہ کبھی اس طرح کے جسے ہم کہتے ہیں نا اگلی مناظرے نہیں کرتا، لڑائی جھگڑے اور کسی کو کافر کہنا اور کسی کو کچھ کہنا۔ وہ لاجک سے ہی ان کے سامنے وہ بات لے کر آتا ہے کہ اچھا جو آپ کہہ رہے تھے اب آپ مجھے اس کا ریزن دے دیں۔ ہم نے فرمایا اے آگ تو ٹھنڈی پڑ جا اور ابراہیم کے لیے سلامتی اور آرام کی چیز بن جا۔ کیا کہا گیا؟ قلنا یا نارو کونی بردًا وسلام علی ابراہیم۔ اللہ تعالیٰ کی مدد اس وقت کیسے آئی تھی کہ اس آگ کو ہی ٹھنڈا کر دیا گیا تھا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے آگ میں ڈالا تو انہوں نے کہا حسبی اللہ ونعم الوکیل، مجھے اللہ ہی کافی ہے، وہ بہترین کارساز ہے۔ اور جب لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ قریش کے کافروں نے آپ کے مقابلے کے لیے بڑا لشکر جمع کیا ہے، بس تم ان سے ڈر جاؤ، تو اس بات نے صحابہ کا ایمان بڑھا دیا اور انہوں نے بھی اس وقت یہی کلمہ بولا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، کہ ہمیں اللہ کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ یہاں پر ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جب اللہ کی مدد آتی ہے نا تو وہ جو اللہ تعالیٰ کی مدد کئی دفعہ ایسے آتی ہے کہ جو نیچرل قوانین ہے نا ان کو بھی توڑ کے آ جاتی ہے۔ یعنی دیکھیں نا آگ جو ہے اس کو ٹھنڈا ہونا کوئی اس طرح سے اس وقت پاسبل نہیں تھا۔
ایک صحابیہ تھی، وہ کہتی ہیں کہ وہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے وہاں گئی اور وہاں ایک نیزہ دیکھا تو ان سے پوچھا کہ یہ کس لیے ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ اس کے ساتھ ہم گرگٹ مارتے ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو گرگٹ کے سوا تمام جانور آگ بجھانے والے تھے، جبکہ یہ الٹا پھونکے مار رہا تھا تاکہ آگ زیادہ بھڑک جائے، بس آپ نے ہمیں گرگٹ مارنے کا حکم دیا ہے۔ گو انہوں نے ابراہیم کا برا چاہا لیکن ہم نے انہیں ناکام بنا دیا، اور ہم ابراہیم اور لوط کو بچا کر ان کی زمین کی طرف لے چلے جس میں ہم نے تمام جہان والوں کے لیے برکت رکھی تھی، اور ہم نے اسے اسحاق عطا فرمایا اور یعقوب علیہ السلام اس پر مزید، اور ہر ایک کو ہم نے صالح بنایا۔ کیا پتہ چلتا ہے؟ جب انسان اللہ تعالیٰ نے جو بھی ٹیسٹ رکھا ہوتا ہے اس پہ جام جاتا ہے، لڑائی جھگڑے کے بغیر اپنی بات پہ وہ اسرٹ کرتا ہے، جو اس نے کام کرنا ہے وہ اس طرح سے کرتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کیا ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی جو بڑائی ہے، عظمت ہے، اس کو پہچان کر وہ غلط راستے پہ نہیں جاتا، تو اللہ کی مدد ہر طرف سے آتی ہے۔ اور صرف اسی طرح نہیں آتی، اللہ تعالیٰ اگلی نسلوں میں بھی اس کے جو اثرات ہیں وہ لے جاتے ہیں، اور ہم نے انہیں پیشوا بنا دیا کہ ہمارے حکم سے لوگوں کی رہبری کریں، اور ہم نے ان کی طرف نیک کام کرنے اور نمازوں کے قائم رکھنے اور زکوٰۃ دینے کی وحی یعنی کہ تلقین کی، اور یہ سب ہمارے عبادت گزار بندے تھے۔ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، سب عبادت گزار بندے تھے، اور ان کو کیا کہا گیا تھا کہ وہ نیکی کے کام کریں جس میں اقام الصلاۃ، نماز کا قائم کرنا، وَإِيتَاءَ الزَّکاۃ، اور لوگوں کے حقوق دینا، زکوٰۃ ادا کرنا۔ یعنی اسلام کا یا دین میں آنے کا یہ کانسیپٹ ہی نہیں ہے کہ آپ نماز نہ پڑھیں اور آپ کہیں کہ یہ میرا اور اللہ کا معاملہ۔ اسلام کا مقصد ہی یہ ہے کہ ہم اپنی نمازوں کے بارے میں بہت محتاط ہوں۔ ہم نے لوط علیہ السلام کو بھی حکم اور علم دیا اور اسے اس بستی سے نجات دی جہاں لوگ گندے کاموں میں مبتلا تھے اور تھے بھی وہ بدترین گناہ گار، اور ہم نے لوط علیہ السلام کو اپنی رحمت میں داخل کر لیا، بے شک وہ نیکوکار لوگوں میں سے تھا۔ انہ من الصالحین، نوح علیہ السلام کے اس وقت کو یاد کیجئے جبکہ اس نے اس سے پہلے دعا کی، ہم نے اس کی دعا قبول فرمائی اور اسے اور اس کے گھر والوں کو بڑے کرب سے نجات دی، اور جو لوگ ہماری آیتوں کو جھٹلاتے رہے ہیں ان کے مقابلے میں ہم نے ان کی مدد کی، یقیناً وہ برے لوگ تھے، بس ہم نے ان سب کو ڈبو دیا۔ اب آگے ذکر آ رہا ہے انبیاء کا، اور انبیاء کی بھی اللہ تعالیٰ جیسے ہوتے ہیں نا، ہمیں فلیشز دے رہے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتیں بتا کے ان کی کوالٹیز کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں، اور یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ آگے داؤد اور سلیمان علیہ السلام کو بھی یاد کیا جا رہا ہے۔ اور داؤد اور سلیمان علیہ السلام کو یاد کیجئے جبکہ وہ کھیت کے معاملے میں فیصلہ کر رہے تھے کہ کچھ لوگوں کی بکریاں رات کو اس میں چر گئی ہیں، اور ان کے فیصلے میں ہم موجود تھے، ہم نے اس کا صحیح فیصلہ سلیمان علیہ السلام کو سمجھا دیا۔ ہاں، ہر ایک کو ہم نے حکم اور علم عطا دیا ہے، اور داؤد کے تابع ہم نے پہاڑ کر دیے ہیں کہ وہ تسبیح کرتے تھے اور پرندے بھی، اور ہم ہی کرنے والے ہیں۔ یہاں پہ کیا آتا ہے؟ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا، تو یہاں پر کیا بات کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو کیا عطا کیا تھا؟ علم بھی اور حکمت بھی۔ تو یہ جو پیکیج ہے نا، یہ ہماری زندگی کا ہر وقت حصہ ہونا چاہیے۔ یعنی اگر ہم کہتے ہیں میرے پاس یہ ڈگری ہے، مجھے اس چیز کا علم ہے، تو پھر ہمارے اندر اس کی اپلیکیشن کی حکمت بھی ہونی چاہیے کہ ہم نے اس کو کہاں کرنا ہے استعمال، کیسے کرنا ہے، کس طریقے سے خود بھی پریکٹس کرنا ہے، دوسروں سے بھی کروانا ہے۔ اور پھر یہاں پر داؤد علیہ السلام کی بہت سی جو کوالٹیز ہیں ان کا یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے کہ داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسے نوازا تھا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، داؤد علیہ السلام کی زبان پر زبور کی تلاوت اتنی آسان کر دی گئی تھی کہ وہ سواری کی زین باندھنے کا حکم دیتے اور سواری تیار ہونے سے پہلے زبور کی تلاوت جو تھی اس کو مکمل کر لیتے تھے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں 2 عورتیں تھیں اور دونوں کا ایک ایک بچہ تھا، ان میں سے ایک کا بچہ بھیڑیا اٹھا کر لے گیا۔ اب دونوں آپس میں دوسرے بچے کے بارے میں جھگڑنے لگی، ایک کہنے لگی یہ میرا بچہ ہے اور تمہارا بچہ بھیڑیا لے گیا، دوسری کہنے لگی یہ میرا بچہ ہے تمہارا بچہ بھیڑیا لے گیا، کیونکہ اس زمانے میں ڈی این اے ٹیسٹنگ تو ہوتی نہیں تھی۔ آخر دونوں فیصلے کے لیے داؤد علیہ السلام کے پاس آئیں۔ داؤد علیہ السلام نے وہ بچہ ان میں سے بڑی عمر والی عورت کو دلا دیا۔ پھر یہ دونوں عورتیں سلیمان علیہ السلام کے پاس آئیں اور اپنا اپنا دعویٰ پیش کیا۔ اس وقت سلیمان علیہ السلام کہنے لگے کہ ایک کلہاڑی لاؤ اور میں اس بچے کو آدھا آدھا کر کے دونوں میں تقسیم کر دیتا ہوں۔ یہ سن کر کم عمر والی عورت کہنے لگی اللہ آپ پر رحم کرے، ایسا نہ کیجیے، یہ بچہ اسی بڑی عمر والی عورت کو دے دیں۔
پھر سلیمان علیہ السلام نے وہ بچہ چھوٹی عمر والی عورت کو دے دیا. کیوں؟ کیونکہ وہ اسی کا بچہ تھا. کیونکہ جو ماں تھی اسے یہ برداشت نہیں ہوا کہ میرے بچے کے جو ہیں وہ ٹکڑے کر دیے جائیں گے. تو یہاں سے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو بات ہو رہی تھی نا علم اور حکمت، تو ان کے سامنے جب کوئی معاملات آتے تھے تو وہ اپنے فیصلے اسی طرح سے کیا کرتے تھے. ہم نے اسے تمہارے لیے ذرہ بنانے کی کاریگری سکھائی تاکہ لڑائی کے ضرر سے تمہارا بچاؤ ہو. کیا تم شکر گزار بنو گے؟ ہم نے تند و تیز ہوا کو سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیا، جو اس کے فرمان کے مطابق اس زمین کی طرف چلتی تھی جہاں ہم نے برکت دے رکھی تھی، اور ہم ہر چیز سے باخبر اور دانا ہیں. اسی طرح سے بہت سے شیاطین بھی ہم نے ان کے تابع کیے تھے جو ان کے فرمان سے غوطے لگاتے تھے، اور اس کے سوا بھی بہت سے کام کرتے تھے، اور ان کے ہم نگہبان ہم ہی تھے.